العلم نور العلم نور العلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم، آج کے درس میں ہمارا موضوع ہے صبر اور سخاوت کی فضیلت. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صبر و سخاوت کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ بروز قیامت میرے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ایمان صبر و سخاوت کا ہی نام ہے. یعنی جو صبر و سخاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامل ایمان بھی عطا فرماتا ہے اور صبر پر اسے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر نہیں کرتا. یعنی اس حدیث میں حضور سید عالم مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو شخصوں کا ذکر فرمایا. ایک وہ شخص جو لوگوں سے میل جول بھی رکھتا ہے اور لوگوں کی طرف سے جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ افضل ہے اور زیادہ ثواب کا حقدار ہے. اس کے برعکس جو لوگوں کی تکالیف پر شور و غل کرتا ہے، صبر نہیں کرتا اور لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگوں سے میل جول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسری حدیث میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رحمت عالم مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سیر کرائی گئی تو آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو فسق و فجر میں مبتلا دیکھ کر اسے اس کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی تو اسے ہلاک کر دیا گیا. پھر ایک اور شخص کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر اس کے خلاف بھی بد دعا فرمائی تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا ہی بندہ ہے، اور تین باتوں میں سے کوئی اسے میرے غضب سے بچا لے گی. یا تو وہ توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، یا وہ مجھ سے مغفرت چاہے گا تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، یا پھر اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری عبادت کریں گے. اے ابراہیم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے صبور، یعنی بہت زیادہ حلم والا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش بھی دیتا ہے اور مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ عز و جل سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. کہ لوگ اس کی طرف اولاد منسوخ کرتے ہیں
لیکن اللہ عز و جل پھر بھی انہیں معاف فرماتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، وہ لوگوں کا باپ ہے، اس کی اولاد ہے، وہ بچے جنتا ہے۔ ایسے بد عقیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے، چلنے پھرنے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو گناہوں میں مبتلا دیکھو تو اس کے خلاف شیطان کی مددگار نہ بن جاؤ کہ تم یوں کہو کہ اللہ عز و جل اسے رسوا کرے، اللہ عز و جل اس کا برا کرے، بلکہ یوں کہو کہ اللہ عز و جل اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، اس حدیث کے اندر ہمارے لیے درس ہے کہ ہم لوگوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر ہم ان کے لیے بددعائیں کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعائیں کرے، اس کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بد عمل سے چھٹکارا عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے درس میں صرف اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔